جاؤ ذرا کوٹا کے ان اسٹوڈنٹ سے پوچھو جو سال بھر بیچارے 18 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں، تب جا کر کے وہ نیٹ کوالیفائی کرتے ہیں، اور نیٹ کا ایگزام دینے کے بعد جب یہ نیوز آ جائے کہ نیٹ کا پیپر آؤٹ ہو گیا، نیٹ کا پیپر لیک ہو گیا، تو سوچو ان بچوں کے، ان اسٹوڈنٹس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور اسی لیے 2-3 دن کے اندر نوجوانوں کے اندر پایا جانے والا جو غصہ تھا، اس غصے کو کاکروچ جنتا پارٹی کا نام دیا گیا، اور 3 دن کے اندر ملینز، 10 ملین فالوور اس پارٹی کے نام پر اکٹھا ہو گئے اور انسٹاگرام پر جڑ گئے۔ یہ بتا رہی ہے، یہ سچویشن بتا رہی ہے کہ نوجوان اس سسٹم سے کتنا پریشان ہے، ایک اسٹوڈنٹ، ایک چھاتر، ایک بے روزگار اس سسٹم سے کتنا پریشان ہے۔ 10 ملین لوگوں کا 2-3 دن کے اندر جڑ جانا اس بات کا ثبوت ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ لوگ سسٹم سے بہت ناراض ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور لوگ اس کا حل غور کیجیے۔ نیٹ کا ایگزام بڑا مشکل سے پاس ہوتا ہے، اس میں میرٹ آتی ہے، تب جا کر کے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے۔ کوئی بڑی مشکل سے سی اے کا ایگزام دیتا ہے تو سی اے بنتا ہے، کوئی بڑی مشکل سے جج کا ایگزام دیتا ہے تو وہ جج بنتا ہے۔ دنیا میں ہر بڑی کامیابی کے پیچھے قربانی دینی پڑتی ہے میرے ساتھ۔ ہم اور آپ بھی اس دنیا میں امتحان دینے آئے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، سورہ ملک کی پہلی آیت۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس اللہ نے پیدا کیا موت کو، اس اللہ نے پیدا کیا زندگی کو۔ پہلے موت کا نام لیا اللہ نے۔ ہمیں کیا لگتا ہے موت تو بعد میں آتی ہے، اللہ نے موت کا نام پہلے لیا ہے۔ موت تو پہلے ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایک دور تھا جب ہم نہیں تھے، وہ ہماری موت کا زمانہ تھا، ہم نہیں تھے، ہم نہیں تھے، اس کے بعد آئے، اور ایک دن آئے گا ہم نہیں رہیں گے۔ دنیا میں انسان کیا بولتا ہے؟ نوکری کر لو لائف سیٹ ہو جائے گی، بزنس کر لو لائف سیٹ ہو جائے گی، یہ کر لو لائف سیٹ ہو جائے گی، وہ کر لو لائف سیٹ ہو جائے گی۔ ساری زندگی سیٹ کرتے کرتے انسان ایک دن مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو جو قبر میں اتارتا ہے وہ کہتا ہے کہ ارے اس کا منہ قبلہ کی طرف کر، اور جب منہ قبلہ کی طرف کر لیتا ہے تو کہتا ہاں اب سیٹ ہے۔ تیری زندگی سیٹنگ تیری ہوتی ہے تو قبر میں ہوتی ہے، انسان پوری زندگی تو سیٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ ساری زندگی تیرا اپنا کیا ہے؟ تو پیدا ہوا، تجھے پیدا کرنے والی ماں کوئی اور تھی، تیرا نام رکھنے والا کوئی اور تھا، تیری پیدائش پر خوشی منانے والے کوئی اور تھے، تجھے کھانا کھلانے والے کوئی اور تھے، تو اور بڑا ہوا، تجھے پڑھانے والا کوئی اور تھا، تو اور بڑا ہوا، تیرے کاروبار کو بڑھانے والا، تجھے نوکری دلانے والا، تجھے شہرت دلانے والا کوئی اور تھا، تو اور آگے بڑھا، تو بوڑھا ہو گیا، تجھے سہارا دینے والا کوئی اور تھا، اور آگے بڑھا، تو مر گیا، تیرے جنازے کو لے کے جانے والا کوئی اور تھا، تجھے کفنانے والا کوئی اور تھا، تجھے نہلانے والا کوئی اور تھا، تجھے قبر میں اتارنے والا کوئی اور تھا، تیری زندگی کا پہلا غسل کسی اور نے دیا اور آخری غسل بھی کسی اور نے دیا۔ اے انسان تیرا اپنا کیا ہے اس زندگی؟ تو کیا لے کے آیا ہے، کیا لے کے جائے گا؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو وہ تاکہ تمہیں آزمائے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہاری پریچھا لینا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ہم اور آپ بھی دنیا میں پریچھا دینے کے لیے آئے ہیں، اور اس پریچھا کے ریزلٹ میں
ہمیں آخرت میں جنت ملے گی، یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ پاس ہو جائیں گے تو جنت ملے گی، اور فیل ہو جائیں گے تو جہنم ملے گی، اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کی عدالت میں جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تو دھوکے باز ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکا ہے، فراڈ ہے، فریب ہے۔ اس دنیا کے چکر میں اس کامیابی کو مت بھولنا میرے بھائی۔ جب دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کو ہمیں پانا ہے میرے ساتھ، ڈاکٹر بننا ہے تو نیٹ کا ایگزام کوالیفائی کرنا ہے، انجینئر بننا ہے تو JEE کا ایگزام پاس کرنا ہے، جج بننا ہے تو اس کا جو ایگزام ہے وہ پاس کرنا ہے۔ جب دنیا کی کامیابیوں کے لیے آپ کو قربانیاں دینی ہیں تو کائنات کی سب سے بڑی کامیابی آپ بغیر قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالی اپنے بندے ابراہیم کا ذکر کرتا ہے قرآن میں۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو جب بھی آزمایا، جب بھی امتحان لیا، جب بھی ہم نے ان کی پریچھا لی، جب بھی ہم نے ان کے اوپر کوئی پریشانی اور آزمائش میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ہر پریچھا میں کھرے اترے، ہر امتحان میں پاس ہوئے۔ ابراہیم کبھی کسی ایگزام میں فیل نہیں ہوئے۔ قربانی کرنا کون سا کمال ہے؟ 25-30 ہزار کا جانور لا کے قربان کر دیا، ہوگی قربانی۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ ذرا ابراہیم کی زندگی اٹھا کے دیکھو میرے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں آنکھیں کھولتے ہیں، باپ بتوں کا پجاری ہے، باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے۔ ابراہیم اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ او میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کا باپ بھی کسی معاملے میں غلط ہو سکتا ہے، باپ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر سکتا ہے، باپ کی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن باپ جتنا بھی غلط ہو جائے باپ باپ رہے گا اور آپ بیٹے رہیں گے۔ بیٹا باپ سے بات کرے تو کیسے بات کرے؟ ذرا ابراہیم سے سیکھو۔ ابراہیم اپنے کافر باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بڑے پیار سے کہتے ہیں، بڑے سمان سے کہتے ہیں، بڑی عزت سے کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی، جو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جو نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ ابا جان، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ 5 منٹ کی بات چیت میں ابراہیم اپنے باپ کو 5 بار ابا جان کہہ کے بات۔ میرے نوجوانوں، زندگی میں بڑا نام کما لیا، بڑی عزت کما لیا، بڑا پیسہ کما لیا، باپ سے بدتمیزی کرنے لگے، باپ کو آنکھیں دکھانے لگے، باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے لگے۔ ذرا غور کرو، ذرا گریبانوں میں جھانکو اور بتاؤ آخری بار تم نے اپنے باپ کو کب پیار سے باپ سے بات کیا تھا؟ باپ کیا ہے شاید باپ کی زندگی میں تمہیں احساس نہ ہو میرے پیارے ساتھ، باپ کے مرنے کے بعد تمہیں احساس ہو۔ باپ جب تک زندہ ہے بہت ساری چیزوں کی بھنک تمہیں لگنے نہیں دیتا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل کی تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی، باپ کے مرنے کے بعد پتہ چلتا اچھا میرا باپ یہ بھی دیکھتا تھا، میرا باپ یہ بھی کرتا تھا۔ زندگی کی دھوپ میں باپ وہ چھاؤں ہے جس کے نیچے ہم زندگی گزارتے ہیں میرے ساتھ۔ ابراہیم اپنے باپ سے پیار سے بات کرتے ہیں، ابا جان کہہ کے بات کرتے ہیں۔
لیکن باپ بڑا ضدی تھا، بڑا ہٹا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ کیا تو میرے معبودوں سے دور بھاگنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ باپ نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ ابراہیم کے چہرے پر ابھی بھی کڑواہٹ نہیں آئی، ابھی بھی زبان میں کڑواہٹ نہیں آئی۔ ابراہیم نے اسی پیار سے جواب دیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جان کوئی بات نہیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا ابا جان آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وارننگ دی تھی کہ اے ابراہیم اپنے باپ کے لیے تم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تمہارا باپ مشرک ہے، تمہارا باپ کافر ہے، اور کافر اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بات سے رجوع کرنا پڑا، اپنی بات واپس لے لی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام تھے میرے پیارے ساتھی، زندگی کا پہلا امتحان کیا دے رہے ہیں؟ باپ کو چھوڑنا پڑا، باپ کا گھر چھوڑ کے نکلنا پڑا۔ آسان کام نہیں ہوتا ہے گھر چھوڑ کے چلے جانا، باپ کو چھوڑ کے چلے جانا۔ ابراہیم اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کی قوم ستاروں کی عبادت کرتی تھی، سورج کی عبادت کرتی تھی، چاند کی عبادت کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو پریکٹیکل سمجھانے کے لیے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم نے آسمان میں ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا، کہا اے میری قوم کے لوگوں یہ ستارہ ہے، اس کو تم اپنا رب مانتے ہو، چلو میں بھی رب مان لیتا ہوں۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب ستارہ ڈوب گیا، جب ستارہ غائب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا او لوگوں جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، جو غائب ہو جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اگلے دن پھر مکان کی چھت پہ چڑھے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند نکلا، چاند دیکھنے میں بڑا تھا ستارے سے، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں یہ چاند جس کو تم اپنا رب مانتے ہو چلو میں بھی مان لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، کہا ہے میری قوم کے لوگوں دیکھو چاند بھی ڈوب گیا، اللہ نے مجھ کو ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو گیا ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب صبح ہوئی اور سورج نکلا، سورج دیکھنے میں چاند سے بھی بڑا، ستارے سے بھی بڑا اور سب سے زیادہ روشن بھی تھا، کہا کہ وہ لوگوں تم سورج کو اپنا رب مانتے ہو، چلو اس کو بھی میں اپنا رب مان لیتا ہوں، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افل قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، شام ہوئی اور مغرب کا ٹائم آیا اور سورج ڈوب گیا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں سورج کی عبادت نہیں کرتا، میں چاند کی عبادت نہیں کرتا، میں ستارے کی عبادت نہیں کرتا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا، اللہ کی توحید پر چلنے والا ہوں۔ ابراہیم نے اپنی قوم کو توحید کا سبق دیا اور آگے بڑھی۔ ان کی قوم پتھر کے بتوں کی عبادت بھی کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے یہ پتھر کے بت تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں، تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں،
ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایک دن بڑے غصے میں فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا، میں تمہارے بتوں کا بڑا برا انجام کروں گا۔ ایک دن قوم کے لوگ میلے میں چلے، ابراہیم آئے اپنی قوم کے بت خانے میں، ایک بڑی سی ہتھوڑی لی اور سارے بتوں کو توڑ دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے والے بت کے۔ وہ گٹکھا کھانے والے نوجوانوں، وہ سگریٹ پینے والے نوجوانوں، وہ نشہ کرنے والے نوجوانوں، ابراہیم اگر کوئی نشہ کرتے نعوذ باللہ تو ان کے ہاتھوں میں یہ طاقت نہ ہوتی۔ ابراہیم نے سبق دیا، اے نوجوانوں اپنی جوانی کو نشے سے دور رکھو، شراب سے دور رکھو، گٹکے سے دور رکھو، تاکہ تمہارے ہاتھوں میں وہ طاقت آ جائے کہ تم بتوں کو توڑنے والے بنو، بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بنو۔ ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ، بڑے والے کو چھوڑ۔ قوم کے لوگ آئے میلے میں سے، دیکھا رے ہمارے معبودوں کا اتنا برا حال، کس نے توڑا ہے ان کو؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کا یہ کام ہوگا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يبصرون، کب بلا کے لاؤ ابراہیم تاکہ سارے لوگوں کے سامنے معاملہ پیش کیا جائے۔ پوچھا گیا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم نے انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں توڑا ہے، اشارے میں بات کیا، سنکیت میں بات کیا، کہا یہ بڑے والے نے توڑا ہوگا، ان سے پوچھ لو اگر یہ جواب دے سکتے ہو۔ بڑے والے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا ان سے پوچھو اگر انہوں نے توڑا ہوگا بتا دیں گے۔ قوم کے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا کہ یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو بول نہیں سکتے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم کو یہی تو ان کے منہ سے نکلوانا تھا۔ قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اے میری قوم کے لوگوں لعنت ہے تمہارے اوپر اور لعنت ہے تمہارے معبودوں کے اوپر، تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سن نہیں سکتی، جو دیکھ نہیں سکتی، جو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں بچا قوم کے پاس تو قوم نے طاقت سے جواب دیا، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا ایک کام کرو ابراہیم کو جلا دو، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی، اتنی بڑی آگ کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا علاقہ جلایا جا سکتا تھا۔ اور جب آگ جل کے تیار ہو گئی ابراہیم کے بدن سے کپڑا بھی اتارا جانے لگا۔ ابراہیم تیرے بدن سے کپڑا کیوں اتارا جا رہا ہے؟ تاکہ آگ جلدی سے ان کے بدن کو جلا ڈالے۔ ابراہیم کے بدن سے کپڑا بھی اتار لیا گیا اور آگ میں ڈالا جانے لگا۔ اللہ کی قسم نہ ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل ہے، نہ آنکھوں میں کوئی آنسو ہے، نہ چہرے پر کوئی گھبراہٹ ہے۔ ابراہیم کی زبان پر کوئی لمبی چوڑی دعا بھی نہیں ہے، بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ میں تیری توحید کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، اے اللہ تو کل بھی میرے لیے کافی تھا اور آج بھی میرے لیے کافی ہے، تو کل بھی میرا مددگار تھا اور آج بھی میرا مددگار ہے۔ یہ دعا پڑھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور آگ میں ان کو ڈال دیا۔ اللہ چاہتا ہواؤں کو بھیج دیتا، آگ بجھ جاتی،
اللہ چاہتا پانی برسا دیتا، آگ بجھ جاتی۔ اللہ چاہتا کسی فرشتے کو بھیج دیتا، ابراہیم آگ میں جانے ہی نہ پاتے۔ مگر آج اللہ نے کچھ اور ہی انتظام کیا تھا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے فرمایا اے آگ، آج تک تو تو جلایا کرتی تھی، آج تک تو تیرا کام جلانا تھا، خبردار اے آگ تیرا رب تجھ کو یہ حکم دے رہا ہے، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ بتائیے چلا کہ سبب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن مسبب الاسباب اگر چاہے تو سبب کو بدل دیتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو آگ نہیں جلاتی ہے، اللہ اگر چاہے تو پانی نہیں ڈوباتا ہے، اللہ اگر چاہے تو زہر انسان کو نہیں مارتا ہے، اللہ ہی اسباب کے اندر طاقت ڈالتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں تم اسباب پر بھروسہ نہ کرنا، تم مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا۔ اسباب کو اپناؤ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسباب کو اختیار نہ کریں، لیکن بھروسہ اور توکل اور یقین ہمیشہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، لیکن ان کے بدن کا ایک رونگٹا بھی آگ میں جلنے نہیں پایا۔ ابراہیم صحیح سلامت آگ میں سے نکل گئے۔ اچھا، ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتارا گیا۔ جانتے ہو قیامت کے دن بھی ہم سب لوگ ننگے رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انکم تحشرون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، او لوگو تم قیامت کے دن جب میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے، تم سب کے سب لوگ ننگے رہو گے، ننگے بدن رہو گے، ننگے سر رہو گے، اور بغیر ختنہ کے بچہ، مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوتا ہے بغیر ختنہ کے، قیامت کے دن اسی حال میں اللہ تعالیٰ لائے گا، ننگے بدن ہوگا، ننگے سر ہوگا اور بغیر ختنہ کے ہوگا۔ اور آپ نے آگے فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُكْسَى ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ علامہ ابن حجر نے لکھا کہ ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑا کیوں پہنایا جائے گا، کیونکہ ابراہیم کو دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کے لیے ان کے بدن کا کپڑا اتار کے آگ میں ڈالا گیا تھا۔ چونکہ ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ ابراہیم آگ سے صحیح سلامت نکل کے چلے آئے تھے، مگر ان کو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اب یہاں میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، اب میرے گاؤں والے، میری بستی والے مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیں۔ ابراہیم رہتے تھے عراق میں بابل شہر میں۔ ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کے نکلے وہاں سے، اپنی وطن کو چھوڑ دیا، اپنی بستی کو چھوڑ دیا۔ او منیہاری اور لابا سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، آج آپ کے سیمانچل کے بہت سارے نوجوان دلی میں کام کرتے ہیں، کلکتہ میں کام کرتے ہیں، ممبئی میں کام کرتے ہیں، کس لیے؟ روزی روٹی کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پردیس جاتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کے جاتے ہیں، چاہتا تو کوئی بھی نہیں ہے پردیس جانا۔ کون شوہر چاہے گا بیوی سے دور رہے، کون باپ چاہے گا بچوں سے دور رہے، لیکن پریوار بھی چلانا ہے، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنا گاؤں چھوڑ کے دلی، ممبئی، کلکتہ جا کے کام کرتے ہیں۔ غور کرو میرے پیارے ساتھ، ہم دنیا کے لیے اور دنیا کی روزی روٹی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ابراہیم اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے۔ ابراہیم کی زندگی کی دوسری تیسری قربانی دیکھو، پہلی قربانی باپ کو چھوڑا، دوسری قربانی آگ میں ڈالا گیا، اور تیسری قربانی اپنا وطن چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، اپنا گاؤں چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ ابراہیم جا رہے ہیں، ساتھ میں ان کی بیوی سارہ ہے، اور سارہ بہت خوبصورت عورت تھی، بہت اسمارٹ تھی، بہت بیوٹیفل تھی۔ میری پیاری بہنوں، ذرا غور سے سننا، لڑکی اگر خوبصورت ہو، لڑکا اگر خوبصورت ہو، بہت بڑی نعمت بھی اور بہت بڑی مصیبت بھی ہے۔
جب کوئی لڑکا لڑکی خوبصورت ہوتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ چانس ہوتا ہے اس کے گناہوں میں پڑنے کا، اس کے غلط راستوں میں پڑنے کا۔ اس لیے اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو کوشش یہ کرو کہ خوبصورت بھی بنو۔ اگر اللہ نے چہرہ اچھا بنایا ہے تو کوشش یہ کرو کہ اللہ سیرت بھی اچھی بنا دے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے آئینہ دیکھنے کے ٹائم جو دعا سکھائی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا، اے اللہ تو نے مجھے اسمارٹ اور ہینڈسم بنایا، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، میرے کردار کو بھی اچھا بنا دے، میرے چرتر کو بھی اچھا بنا دے، میرے ویکتتو کو بھی اچھا بنا دے، میرے بیہیویئر کو بھی اچھا بنا دے، میرے کیریکٹر کو بھی اچھا بنا دے۔ اے اللہ میری صورت کو تو نے اچھا بنایا، میری سیرت کو بھی اچھا بنا۔ صورت سب کچھ نہیں ہوتی ہے میرے ساتھ۔ یہ آج کل جو لو میرج چلتی ہے نا، پیار والی شادی، جو چہرہ دیکھ کے شادی ہو جاتی ہے، چہرہ دیکھ کے فدا ہو گئے، خوبصورتی دیکھ کے فدا ہو گئے، جب شادی ہو جاتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ارے یار خوبصورتی تو سب کچھ نہیں ہوتی ہے، اخلاق بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، چرتر بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تب آٹے اور دال کا ریٹ معلوم ہوتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ ارے بھائی خوبصورتی کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ اگر عورت کا اخلاق صحیح نہ ہو، عورت کا کیریکٹر صحیح نہ ہو تو خوبصورتی کو لے کے چمچے سے چاٹنا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی دیکھا کرو۔ حضرت ابراہیم کی بیوی بہت خوبصورت بھی تھی، بہت خوبصورت بھی تھی۔ دونوں جانے لگے، راستے سے ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ ظالم بادشاہ بہت کیریکٹر لیس تھا، بہت بدکار تھا۔ اس کے حکومت کی سرحد کے پاس سے اگر کوئی عورت گزرنے لگتی تھی، کوئی کپل گزرنے لگتے تھے، میاں بیوی گزرنے لگتے تھے تو شوہر کو قتل کروا دیتا تھا، بیوی کا ریپ کر لیتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم اور سارا جا رہے ہیں، دونوں کپل جا رہے ہیں، مرد و عورت جا رہے ہیں، اور عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے دونوں کو گرفتار کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، عورت کا ریپ کر لیتا ہے، شوہر کو قتل کروا دیتا ہے۔ کہنے لگے وہ میری بیوی سارا بادشاہ کے پاس تمہیں لے کے جایا جائے گا۔ بادشاہ پوچھے گا یہ تمہارے ساتھ کون تھا؟ یہ مت بتانا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اے سارا، جب بادشاہ تم سے پوچھے کہ تم میری کون ہو، بتا دینا کہ تم میری بہن ہو۔ اور اے سارا، یہ کوئی جھوٹ بھی نہ ہوگا، یہ کوئی غلط بات بھی نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے میاں بیوی ہم رشتے کے اعتبار سے ہیں، لیکن اے سارا، اس وقت روئے زمین پر سب سے پوری دنیا میں اللہ کی توحید کو ماننے والا اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ایک ابراہیم اور ایک اس کی بیوی سارا ہے۔ اے میری بیوی سارا، ہم دونوں ایمان کے رشتے کے اعتبار سے بھائی بہن ہیں، دنیا کے رشتے کے اعتبار سے میاں بیوی ہیں، اس لیے بادشاہ پوچھے تو یہ بتا دینا تو میری بہن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بولنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، مگر اللہ کے نیک بندے جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ گول مول بات کر لیتے تھے، وہ توریہ کر لیتے تھے۔ جھوٹ نہ بولنا پڑے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہ ایسا کام کرتے تھے۔ ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا، کہا کہ تم کہہ دینا تو میری بہن۔ سارا کو بادشاہ کے کمرے میں لایا گیا، سارا بڑی خوبصورت تھی، بادشاہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ بادشاہ آگے بڑھا، اس نے غلط ارادے سے سارا کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، سارا کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّمَا أُخِذَ، بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا، اسٹیچو بن گیا، اس کا ہاتھ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہ بچا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، میرا ہاتھ کیوں نہیں ہل رہا ہے، میرا ہاتھ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا اے عورت، اے لڑکی، اللہ سے دعا کر دے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ تجھے ٹچ نہ کروں گا، میں دوبارہ تجھے ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ اللہ کے نیک بندے بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ سارا کو دیا آ گئی، سارا کو رحم آ گیا، سارا نے اللہ سے دعا کی اللہ اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، دوبارہ پھر ٹچ کرنے کی کوشش کی، پھر ہاتھ خراب ہو گیا۔ 3 بار تک لگاتار ایسا ہوا۔
तीसरी बार जब बादशाह का हाथ शल हो गया, जब बादशाह का हाथ पत्थर का बन गया और सारा की दुआ से ठीक हो गया, बादशाह ने अपने नौकरों को बुलाया, अपनी लौंडियों को बुलाया, कहा कि लेके चली जाओ, किसको लेके आई हो। और जब सारा जाने लगी, हाजरा ने, बादशाह ने अपनी एक लौंडी जिनका नाम हाजरा था, उनको सारा को गिफ्ट के तौर पे दिया, जाओ ऐ सारा, ये मेरी लौंडी हाजरा है, ये मेरी कनीज हाजरा है, जाओ मैं तुमको बतौरे गिफ्ट दे रहा हूं, जाओ इसको लेके चली जाओ। सारा आती है, जेल की सलाखों के अंदर शौहर नमाज पढ़ रहा है, बीवी की आबरू के लिए दुआएं कर रहा है। ओ लोगों, ओ हिंदुस्तान के मुसलमानों, आज तुमसे ये कहा जाता है दुआ करने से कुछ होने वाला नहीं है, नमाज पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ओ लोगों, नमाज को कभी हल्के में न लेना, दुआओं को कभी हल्के में न लेना। अरे जो काम इम्पॉसिबल होते हैं वो दुआओं के जरिए पॉसिबल हो जाया करते हैं, जो नामुमकिन होते हैं वो दुआओं के जरिए मुमकिन हो जाते हैं। मेरा नबी भी जब जंगे बद्र में 1000 के मुकाबले में 313 का मुकाबला था, अगली सुबह बद्र की लड़ाई होने वाली थी, रात का सन्नाटा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैंने देखा अल्लाह के नबी किबले की तरफ बैठे हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं और रो रो के दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तो लिखा ज़ैली साबत लन तो बदफिल अर्ज़ी, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर तेरे 313 मानने वाले हलाक हो गए, ऐ अल्लाह ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर मिटा दिए गए, ऐ अल्लाह फिर रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। ओ लोगों, तुम दुआओं को हल्के में न लिया करो, दुआएं किया करो। जब हुकूमत की तरफ से कोई मामला आ जाए, जब कोई जुल्म सितम की दास्तान सुन लेना, जब कोई परेशानी की घटनाएं सुन लेना, अल्लाह से दुआ करना न भूलना। इब्राहिम की बीवी की इज्जत खतरे में थी, इब्राहिम खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे, अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत की दुआ कर रहे थे। सारा आई, कहने लगी है मेरे सरताज, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अखदमा हाजर, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला ने उस बदकिरदार बादशाह की चाल को नाकाम कर दिया और हमें हाजरा के तौर पर एक गिफ्ट भी दे दिया है, हमें हाजरा भी मिल गई है। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। मेरी